أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولقد بوّأنا بني إسرائيل البتہ ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق سچائی کی جگہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے روزی دی ان کو پاکیزہ چیزوں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، ان ربک یقضی بینہم بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے بیچ، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس کے بابت جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ پس اگر ہوں آپ شک میں، مما انزلنا الیک اس کے بارے میں جو ہم نے اتارا آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ تو پھر پوچھ لو ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق البتہ تحقیق آ چکا ہے آپ کے پاس حق، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن اور نہ ہو آپ من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، فتکون من الخاسرین ورنہ ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، ان الذین حقت علیہم بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو چکی ہے ان پر کلمت ربک بات آپ کے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اور اگر آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد آپ کا جو خاندان ہے اس کے اوپر جو اللہ کے انعامات تھے ان کا ذکر ہے۔ آپ کے خاندان کو بنی اسرائیل کہتے تھے، بنی اسرائیل کا مطلب معنی ہے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کا خاندان۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، نام تو ان کا اصل یعقوب تھا اور لقب آپ کا اسرائیل تھا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو یہودیوں کی زبان ہے، اور عربی میں اس کا معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں۔ اسراء کا معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ، اسرائیل جیسے جبرائیل، میکائیل اس طرح کے نام ہیں، تو اللہ کا بندہ اس کا معنی ہے۔ تو جتنے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، آپ کے 12 بیٹے تھے،
اور ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان اور قبیلے پیدا ہوئے، اور اس سے یہ پورا بنی اسرائیل خاندان پھیلا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو جب یہ مصر سے نکلے۔ پہلے مصر سے نکلنے کا واقعہ بیان کیا، جو فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی، دریا سے اللہ نے پار کیا۔ اب دریا کو پار کر کے یہ وادی تیہ میں اترے۔ یہ وادی تیہ میں 40 سال کم و بیش رہے، اور یہاں جو اللہ کی نعمتیں ان پر ہوئی ان کا بیان ہے۔ اور وادی تیہ آج کے جدید جغرافیہ میں اس کا نام وادی سینائی ہے، اور یہ آج کل اسرائیل کے قبضہ کے اندر ہے۔ یہ بڑا علاقہ ہے، 36 میل اس کی لمبائی ہے، 24 میل اس کی چوڑائی ہے، اور سطح سمندر سے کم و بیش 4000 فٹ بلندی پہ ہے۔ اور اس کے ایک حصے میں تیل بہت پایا جاتا ہے۔ یہ 67 کی جنگ میں اسرائیل نے اس تیل والے حصے پہ قبضہ کر لیا تھا، اور جو عام جگہ تھی اس پہ مصر کا قبضہ، ان کی جنگ عرب کی ہوئی تھی ان سے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا مبوّع صدق، سچائی کی جگہ، یعنی جہاں پہ اللہ کے انعامات اور اللہ کی نعمتوں کی بارش ان پر ہوتی رہی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو روزی دی پاکیزہ اور عمدہ رزق سے۔ من سلوہ اللہ نے ان کے اوپر اتارا، روشنی نہیں تھی تو روشنی کا انتظام اللہ نے ایک مینارہ ان میں کھڑا کر دیا جو روشن ہوتا رہتا تھا۔ جیسے یہ ہمارے بلب روشن رہتے ہیں، ایسے ایک مینارہ ان کے لیے اللہ نے میدان تیہ میں کھڑا کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رزق اور روزی کا انتظام۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، اب اس کا حق تو یہ تھا کہ جب اتنے انعامات اس قوم پہ اللہ کے ہوئے تو یہ اس کے بدلے میں اللہ کا خوب شکر ادا کرتے، اللہ کی تابعداری کرتے اور اس کے دین کے تابع رہتے۔ لیکن فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اس دین میں اختلاف ڈالا، پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، جانتے ہوئے علم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اختلاف ڈالا اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کے پروردگار فیصلہ کریں گے ان کے بیچ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ جیسے اب ہمارے ہاں بھی اختلاف لوگ کر رہے ہیں، علم ہوتے ہوئے بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن آج کوئی دوسرے کی نہیں مانتا، ہر ایک اپنے کو سچ کہتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ سب کے اندر فیصلہ ایسا فرمائیں گے، سب کو حق ہونا سمجھ آ جائے گا، نظر آ جائے گا، اور باطل کا باطل ہونا سمجھ آ جائے گا اور نظر آ جائے گا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر ہوں آپ شک میں مما انزلنا الیک، اس کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری یہ کتاب قرآن، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک شبہ ہے تو پھر پوچھ لو تم ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک، جو پڑھتے ہیں کتاب، وہ کتاب جو آپ سے پہلے تھی، یعنی تورات و انجیل پڑھنے والے لوگ، ان سے پوچھ لو کہ آخری دور میں کسی دین کے آنے کی کوئی خبریں ملتی ہیں، آخر میں آنے والے پیغمبر کے کچھ احوال ملتے ہیں کہ نہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور ظاہر ہے تورات اور انجیل میں آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، آپ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اب کی تحریف شدہ بائبل اور انجیل مقدس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ آیات کے اشارات اب بھی موجود ہیں، جبکہ انہوں نے بہت کچھ اس میں رد و بدل کر دیا یہود و نصارہ نے، لیکن پھر بھی موجود ہے۔ انجیل یوحنا میں کچھ آیتیں موجود ہیں، انجیل متی کے اندر کچھ آیتیں موجود ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔
لقد جاءک الحق من ربک، البتہ تحقیق آ چکا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے اس قرآن کی شکل میں۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے، اس قرآن کے بارے میں تم لوگ شک میں مبتلا نہ ہو، اللہ کی سچی کتاب ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، یعنی جس طرح پہلی قوموں نے اللہ کی آیتیں پڑھ کے پھر ان کو جھٹلا دیا، ان کی تعلیمات کے خلاف چلے، تم لوگ اس قرآن کے بارے میں ایسا رویہ اختیار نہ کرنا کہ اس کو پڑھو بھی اور اس کو جھٹلاؤ بھی۔ جھٹلانا مطلب کہ اس کے حکموں کی مخالفت کرنا۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، انسان قرآن بھی پڑھے اور نماز بھی نہ پڑھے، یہ قرآن کو جھٹلانا ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولے، یہ دغا بازی نہ کرے، اور یہ قرآن بھی پڑھے اور یہ برے کام بھی کرے، تو یہ اس کو جھٹلانا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے تو پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ، بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو چکی ہے علیہم ان پر، کلمت ربک کا بات آپ کے رب کی، فیصلہ آپ کے رب کا، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ اللہ کی ذات جن لوگوں کے ارادے ہی غلط ہوں، اللہ چونکہ ارادوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ جو آدمی حق کو لینا ہی نہیں چاہتا، حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، حق کی طرف اس کا دل مائل ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اس کے دل میں ہر وقت جستجو ہوتی ہے کہ اے باری تعالیٰ جو سچ ہے، جو صحیح ہے، اس کی رہنمائی مجھے دینا، یہ ایک طلب ہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے قرآن کے ذریعے سے کہ ہر نماز میں ہمیں یہ پڑھوایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم مسلسل اس جستجو میں رہو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور اسی صراط مستقیم پہ قائم رکھنا۔ ہمیشہ انسان کو جو چیز سچائی والی، حق والی ہے، اس کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو پھر اللہ صراط مستقیم میں ترقی دیتے ہیں، آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، اچھائی کی راہیں اللہ اس پہ کھولتے رہتے ہیں۔ اور جس کے دل میں حق کی کوئی طلب نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر گمراہی کے راستے کھولتے اللہ، اور اس کے لیے پھر ایمان کی راہیں مسدود ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ مراد ہے اس سے کہ بے شک وہ لوگ کہ جن پہ ثابت ہو چکی ہے بات تیرے رب کی، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ پھر زندگی بھر ایسے ہی رند کے رند رہتے ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں، بڑے بڑے دلائل بھی ان کے سامنے رکھ دو تو بس ایسے سر ہلا کے پہاڑوں جیسے دلائل کو بھی ایسے بے اثر کر دیتے ہیں۔ اور یہ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ حتی یروا العذاب العلیم، دلائل کو نہیں مانتے، لیکن جب عذاب ان پہ آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ جیسے فرعون کا ذکر ہوا، جب غرق ہونے لگا اب کہتا ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ اب میں موسیٰ ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ تو اگرچہ آ جائیں ان کے پاس کل آیات، ہر قسم کی نشانیاں، حتی یروا العذاب العلیم، تو یہ ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک قسم کے عذاب کو، تو پھر توبہ توبہ کرتے ہیں اور عام حالات میں یہ اللہ کی طرف آتے نہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں جب انسان خوشحال ہوتا ہے اللہ اس کے دماغ کے کسی کونے خدرے میں نہیں ہوتا، اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کے خلاف چلتا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے، اور جب کسی مصیبت میں پکڑا جاتا ہے تو پھر تو رات بھی اللہ، دن بھی اللہ، بس اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کو خوب رو کے آہوزاری کے ساتھ پکارتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے جس کو اللہ نے بتلایا، جب پکڑا جاتا ہے پھر ماننے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے انسان کو جب اللہ خوشیاں دے تب بھی یہ اللہ کی ذات کو یاد رکھے، اس کے انعامات کو ذہن میں رکھے۔